یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت کے نشے نے عقل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور ایک ایسا قدم اٹھا لیا گیا جس نے پورے خطے کو بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا۔ ذرا تصور کریں، کشیدگی پہلے ہی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف تناؤ، ہر طرف دباؤ، اور اسی لمحے امریکہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے خود اس کے اتحادی بھی خطرناک جوا کہہ رہے ہیں۔ ایران کے جہاز پر حملہ، پھر اسے قبضے میں لے لینا اور اس کے بعد وہاں اپنی فوجیں اتار دینا، یہ کوئی معمولی کاروائی نہیں تھی، یہ کھلی اشتعال انگیزی تھی، ایک ایسا قدم جس نے ہر حد پار کر دی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل نے خطرناک موڑ لے لیا، کیونکہ سامنے تھا ایران اور ایک ایسا ملک جو رد عمل دینے میں جلدی نہیں کرتا، جو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، جو جذبات سے نہیں حکمت عملی سے کھیلتا ہے۔ لیکن جب اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے تو پھر خاموشی نہیں رہتی، اور وہی ہوا۔ ایران خاموش نہیں رہا، اس نے اس حملے کو صرف ایک واقعہ نہیں سمجھا، یہ اس کے لیے ایک پیغام تھا، ایک کھلا چیلنج اور کھلا اعلان جنگ، اور جواب بھی بالکل ویسا ہی آیا، اب بدلہ ہوگا۔ لیکن یہاں اصل بات بدلے کی نہیں، اصل بات اس انداز کی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، وہیں دوسری طرف جواب پوری پلاننگ کے ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ یہی فرق ہے، جذباتی طاقت شور کرتی ہے، اسٹریٹجک طاقت فیصلہ کرتی ہے۔ اب ذرا سوال اٹھائیں، امریکہ کیا سوچ رہا تھا؟ کیا اسے لگا کہ ایران دب جائے گا؟ کیا اسے لگا کہ ایک حملے کے بعد ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے گا؟ اگر ایسا تھا تو یہی سب سے بڑی غلطی تھی، یہی وہ اسٹریٹجک پاگل پن تھا جو تاریخ میں کئی بار دہرایا گیا ہے، اور ہر بار اس کا انجام خطرناک نکلا، کیونکہ ایران وہ کھلاڑی نہیں جو دباؤ میں آ کر جھک جائے، وہ کھلاڑی ہے جو دباؤ کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، اہداف سیٹ ہو چکے ہیں، اور اگلا قدم کسی بھی لمحے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو طوفان سے پہلے آتی ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوسری طرف پورا خطہ ہل چکا ہے، خلیج کے ممالک پریشان ہیں، عالمی منڈیاں غیر مستحکم ہو چکی ہیں، تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اور دنیا ایک بار پھر جنگ کے سائے میں ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک چین ری ایکشن بن سکتا ہے، ایک حملہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر کوئی کنٹرول نہیں۔ یہی جنگوں کا اصل خطرہ ہوتا ہے، وہ شروع تو ایک دم سے ہوتی ہیں، لیکن ختم کہاں ہوتی ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ، امریکہ اب پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہٹنا کمزوری سمجھا جائے گا اور آگے بڑھنا مزید خطرہ۔ یہی وہ جال ہے جو اکثر جذباتی فیصلے خود بنا دیتے ہیں۔ جب طاقت غرور میں بدل جائے تو فیصلے اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہی اس وقت ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ایران خاموشی سے ہر زاویہ دیکھ رہا ہے، ہر رد عمل کا حساب لگا رہا ہے، کیلکولیٹڈ ہے، اور یہی وہ اسٹریٹجی ہے جو جنگ کا رخ بدل دیتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا، کیونکہ اگر ایران نے اپنے اعلان پر عمل کیا تو نشانے پر کیا کیا آ سکتا ہے؟ بحری جہاز، فوجی اڈے، اقتصادی تنصیبات، اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک جواب نہیں ہوگا، یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا، مڈل ایسٹ وار 2026۔ یہ الفاظ اب صرف تجزیہ نہیں رہے، یہ ایک ممکنہ حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، جب فیصلے جذبات، غرور یا جلد بازی میں کیے جائیں تو ان کا انجام اکثر تباہ کن ہوتا ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی ٹھنڈی حکمت عملی سے زیادہ ایک خطرناک پاگل پن لگ رہا ہے، جس کا نتیجہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے، یہ وہ وقت ہے جب ایک غلط قدم پوری دنیا کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آگ یہیں رک جائے گی، یا پھر آنے والے دنوں میں ہم ایک ایسی جنگ کے گواہ بنیں گے جو سرحدوں سے نکل کر دنیا تک پھیل جائے گی۔ کیونکہ یاد رکھیں، جنگ اس وقت نہیں جیتی جاتی جب گولیاں چلتی ہیں، جنگ اس وقت جیتی یا ہاری جاتی ہے جب فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے، حقیقت کو پہچاننے کا ہے۔ ناظرین، اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس وطن عزیز کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو عام خبروں میں، میڈیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ حافظ۔